نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائیں۔ ان تمام نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جو اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ اللہ کی ذات جو اتنے بڑے بڑے کام کرنے پر قادر ہیں، وہ اللہ کی ذات انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کے حالات کو دیکھتے کہ تمام نشانیاں سامنے آ جانے کے باوجود، معجزات دیکھ لینے کے باوجود، قرآن پاک کا نزول دیکھ لینے کے باوجود، پھر بھی یہ لوگ ان چیزوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے، فائدہ حاصل نہیں کر رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس رویے پر بڑا تعجب ہوتا کہ یہ عجیب بات ہے، یہ لوگ کتنے پتھر دل ہیں کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، آیت نمبر 5، فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تعجب ہے ان پر۔ اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اور مٹی ہونے کے بعد پھر ہمیں دوبارہ نئے سرے سے کون پیدا کر لے گا، کیسے پیدا ہو جائیں گے؟ یہ ایک شبہ نہیں تھا مشرکین مکہ کو، اس قسم کے 3 شبہات تھے جن کا آج کے سبق میں تذکرہ ہے۔ ایک شبہ ان کو یہ تھا کہ جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، جسم ختم ہو جائے گا، مٹی کے ریزوں میں تبدیل ہو جائے گا، تو پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اس کو عقل نہیں مانتی۔ پھر ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو کر حساب دیں گے؟ اس چیز کو عقل نہیں مانتی۔ وہ اپنی عقل پر ان باتوں کو تولتے تھے اور جواب میں یوں کہتے تھے کہ یہ عقلاً محال ہے، مشکل ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، جس کی کتنی نشانیاں کل کے سبق میں گزر چکی، اور اس کے علاوہ اللہ کی قدرت کی مختلف نشانیاں قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ یہ جو لوگ شبہ کرتے ہیں، اصل حقیقت میں یہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنی بڑی بڑی قدرتیں نہیں دیکھی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی اتنی بڑی طاقت نہیں دیکھی، جو اللہ ان کے سامنے اپنی طاقت، قدرت، اس کے اتنے بڑے بڑے مظاہرے اور نمونے دکھا سکتا ہے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس انسان کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دینا۔ اور اگر اس انسان کا یہ اشکال ہے
کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، مٹی کے ریزوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گے، پھر ہوائیں آئیں گی، پانی کے سیلاب آئیں گے، اور ہمارے وہ ذرے اس روئے زمین پر بکھر جائیں گے، اور پھر ہوا کے جھونکے آ کر ان ذروں کو اڑا کر کہیں کی کہیں پھینک دیں گے، تو کیسے اللہ زندہ کر لے گا؟ یہ شبہ ہے ان کو۔ جواب ذہن کے اندر رکھیے، جو اللہ انسان کو پیدا کر رہا ہے وہی اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہر انسان اپنی تخلیق اول کو مانتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور کس طریقے سے پیدا کیا، اس میں مٹیریل کیا استعمال ہوا، وہ سب انسانوں کے سامنے ہے۔ ذرا اس میں غور و فکر کر کے دیکھیے۔ ہر انسان کی پیدائش ایک پانی کے قطرے سے ہے، اور وہ پانی کے قطرہ کیسے بنتا ہے؟ وہ انسانی خوراک سے بنتا ہے، اور انسان کی خوراک کہاں سے آتی ہے؟ وہ مٹی سے آتی ہے۔ اور انسان جو غذا کھاتا ہے، کیا وہ صرف اپنے علاقے کی غذا کھا رہا ہوتا ہے؟ کبھی اس کے سامنے بادام آتے ہیں، یہ کہاں سے ہیں جی؟ یہ امریکن بادام ہے، امریکہ سے آ گیا جی۔ کبھی اس کے پاس کھجور آئے گی، یہ مدینہ طیبہ کی کھجور ہے جی۔ کبھی اس کے پاس کھانے کی کوئی اور چیز آئے گی، یہ فلاں ملک کی، یہ فلاں علاقے کی، یہ فلاں علاقے کی۔ اور سبزیوں کو دیکھ لیں، جب قحط سالی پڑتی ہے یہاں پر تو دوسرے ممالک سے سبزیاں تک بھی منگوائی جاتی ہیں۔ پیاز آ رہے ہیں، کس ملک سے آ رہے ہیں، کبھی کس ملک سے آ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے انسان کا میٹیریل تیار ہوتا ہے، پھر ان سے آگے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، دیکھو جو رب ان تمام ذرات کو اکٹھے کر کے ایک انسان بنا سکتا ہے، اللہ نے ذرات دوسرے ممالک کے بھی اکٹھے کر کے ایک انسان کو پیدا کر دیا۔ اے انسان، اب بتا، تجھے جو اشکال پیدا ہوا، تجھے جو شبہ پیدا ہوا، جب تو مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، تیرے ذرات بکھر جائیں گے، تجھے کس بات کے اوپر اشکال ہے، تجھے کس بات کے اوپر شبہ ہے کہ مٹی کے ذرات اڑ جائیں گے، مٹی کے ذرات پانی کے اندر بہہ جائیں گے؟ بہہ کے کہاں تک جائیں گے؟ کیا دوسرے ملکوں میں پہنچ جائیں گے؟ ہم نے تو دوسرے ملکوں کے ذرات اکٹھے کر کے اے انسان تجھے کھڑا کر دیا، تجھے پیدا کر دیا، اور تیرے بکھرے ہوئے ذرات کو دوبارہ نئے سرے سے اکٹھا کر کے اے انسان تجھے کھڑا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک شبہ یہ تھا، اللہ نے اس کو حل کیا۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ ہم آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو کہتے ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر آپ کے نزدیک یہ نبی برحق ہیں، یہ قرآن پاک برحق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ عذاب مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے صحت دے رکھی ہے، یہ موت مانگ رہے ہیں، اللہ نے تندرستی دے رکھی، یہ تکلیفیں مانگ رہے ہیں۔ تو عذاب کو مانگ رہے ہیں، یہ ایک شبہ تھا کہ ہم مانگ رہے ہیں، عذاب تو پھر بھی نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ یہ لوگ صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ اگر یہ صحیح راستے پر ہوتے تو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب کب کا آ چکا ہوتا۔ اس کا مطلب ہم حق پر ہیں۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ عذاب کو جلدی مانگنا کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے، ہمارا ایک قانون ہے، ہم اس کے مطابق جب چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اور جہاں پر ان لوگوں نے عذاب مانگا وہاں اللہ نے اس بات کے دو جواب دیے تھے۔ فرمایا ایک تو عذاب نہ آنے کی وجہ یہ
کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں موجود، اللہ کا قانون یہ ہے جب تک نبی بستی میں موجود ہو اللہ عذاب نازل نہیں فرماتے۔ دوسری وجہ یہ ہے، یہ لوگ ادھر عذاب مانگتے، ادھر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ سے استغفار مانگتے تھے، مغفرت طلب کرتے تھے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو بندہ مغفرت طلب کرے اللہ اس کے اوپر عذاب نازل نہیں فرماتے۔ تیسرا شبہ ان کو یہ تھا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ہماری من مانی کا فرمائشی معجزہ دکھاؤ، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو انسان فرمائشی معجزہ مانگتا ہے اللہ پھر اس کو مہلت نہیں دیتے کہ یا تو فرمائشی معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لے آؤ ورنہ پھر ہلاکت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمائشی معجزہ نہیں دیا۔ یہ تین شبہات تھے جن کا جواب آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ وَإِن تَعْجَبْ، اگر تو تعجب کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب تھا ان کی زندگی پر کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ، اگر تو تعجب کرے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو تعجب ہے ان کی باتوں پر بھی۔ وہ کیا باتیں تھیں کہ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے اپنے رب کا۔ اللہ کی کسی بات کا انکار کرنا یہ کفر ہے، تو یہ لوگ کافر ہیں، انہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا، انہوں نے اللہ کا انکار کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہ وہی لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ یہ وہی لوگ ہیں، الْأَغْلَالُ کے طوق ہوں گے، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، یعنی ان کی گردنوں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، طوق ڈالے جائیں گے اور ڈال کے ان کو قیدی بنا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ وَأُولَئِكَ یہ وہی لوگ ہیں، اصحاب النار جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔ دوسرا شبہ ان کو یہ تھا کہ جب ہم عذاب مانگ رہے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، بِالسَّيِّئَةِ برائی، تکلیف، عذاب، قبل الحسنات بھلائی سے پہلے۔ اب اللہ نے بھلائی دے رکھی، بلا وجہ بیٹھے عذاب مانگ رہے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، وَقَدْ خَلَتْ تحقیق گزر چکے ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، المثلات عذاب۔ مثلات ایسے عذاب کو کہتے ہیں جس کے اندر انسان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ذرا پچھلی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، پچھلی تاریخ تو اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلی امتوں کے واقعات تو پڑھ کے دیکھ لیں، ان کا قصور کیا تھا، کیوں ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، کیوں ان قوموں کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، لیکن وجہ کیا ہے؟ آج ان کو کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب لَذُو مَغْفِرَةٍ مغفرت والا ہے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، عَلَى ظُلْمِهِمْ ان کے ظلم کے باوجود اللہ ڈھیل دے رہے ہیں، شاید باز آ جائے، شاید توبہ کر لے، شاید رجوع کر لے، شاید یہ پھر جائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ لیکن یاد رکھنا عذاب تو مانگ رہے ہو، اگر رجوع نہ کیا، اگر توبہ نہ کی اور اپنے اس ظلم کے اوپر ڈٹے رہے اور اسی حالت میں مر گئے، وَإِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرا رب لَشَدِيدُ الْعِقَابِ سخت عذاب والا بھی ہے۔ پھر مغفرت اور رحمت کی کوئی امید نہ رکھنا اللہ تعالیٰ سے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ تیسرا شبہ تھا
जिसका अल्लाह ने जवाब दिया, वयक़ूलु, और ये कहते हैं, अल्लज़ीना कफ़रू, काफिर लोग, लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही, क्यों नहीं उतारी गई उन पर कोई निशानी उनके रब की तरफ से। निशानियां प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़े मौजज़ात दिए थे, लेकिन ये कौम चाहती थी हमारी मनमानी का मौजज़ा हो, फरमाइशी मौजज़ा हो। अल्लाह फरमाते हैं, आपका काम मौजज़े दिखाना नहीं है, आपका काम निशानियां दिखाना नहीं, निशानी को इख्तियार हमारे पास। इन्नमा अंत मुनज़िरुन, बेशक आपका काम तो डराना है, आप तो डराने वाले हैं। इन्नमा अंत मुनज़िरुन, आप डराने वाले हैं। वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम के लिए एक हादी गुजर चुका है। हादीन, हदायत देने वाला, रहबर, रहनुमाई करने वाला, हर कौम के लिए पहले गुजर चुका है। इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको भी हादी, हदायत देने वाला बनाकर भेजा, और आप अपनी कौम को हदायत दे रहे हैं, उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। अब कौम के ऊपर है कि वो आपकी बात मान लेगी तो जन्नत का रास्ता इख्तियार करेगी, और अगर बात नहीं मानेगी तो जहन्नम का रास्ता इख्तियार करेगी। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।